میں جنگلوں کی طرف چلا گیا، وہاں جا کر اس کو تلاش کیا۔ فرماتے ہیں وہ یاد الہی میں اتنا گم تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادت کر رہا تھا۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا، جب اس کی عبادت کا اختتام ہوا میں نے اس سے دوبارہ بات چیت کی۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ اے لڑکے مجھے اپنا مکمل تعارف کروا دے، کیوں تو نے ایسا کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے بس میرا بیٹھنا اٹھنا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو گیا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، جو سکون مجھے اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے میں ملتا تھا وہ میرے بابا ہارون الرشید کی مجلس میں اس کے محل میں بیٹھ کر کبھی نہیں ملا۔ آج میری حالت یہ ہے کہ میں صرف ایک دن ہفتے کے روز صرف مزدوری کرتا ہوں، وہ مزدوری میں پورا ہفتہ استعمال کرتا ہوں، باقی میرا ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادت کرتے تسبیح کرتے استغفار کرتے گزر جاتی ہے۔ حضرت ابو عمر فرماتے میں نے اس کی کیفیت کو دیکھا، مجھے معلوم ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ شاید اس کا آخری وقت تھا، چند سانسیں اس کی مہمان رہ گئی تھیں۔ فرماتے ہیں وہ بچہ اس نے میرے گود میں اپنا سر رکھا، پھر مجھے ایک انگوٹھی دی، پھر مجھے ایک قرآن دیا اور کہنے لگا بابا جان اب میرا آخری وقت ہے، میں اس دنیا فانی سے جا رہا ہوں اور میں اس دنیا فانی سے جا رہا ہوں، میرا یہ ایک کام کر دینا، یہ انگوٹھی اور یہ قرآن میرے بابا جان کو دے دینا، ہارون الرشید بادشاہ کو دے دینا اور اسے اتنا کہہ دینا کہ تیرا بیٹا یہ وصیت کر کے گیا ہے، تجھے یہ بتا کر گیا ہے بابا جان یہ دنیا وہ ہے، آپ جتنا بھی اس دنیا کے لیے کریں گے ایک دن وہ آئے گا آپ کو یہ دنیا مٹی میں دفنا دے گی، پھر آپ کی قبر پر کوئی دعا مانگنے والا بھی نہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اس کا شروع میں بیٹھنا اٹھنا نیک بندوں کے ساتھ ہوا، اس کی عادت تھی، اس کی خصلت تھی کہ وہ اپنی عبادت کرتا اور قبرستان میں چلا جاتا، قبرستان میں چلا جاتا، وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا، ہاتھ باندھ کر اتنا روتا کہ رو رو کر بے ہوش ہو جاتا۔ فرماتے ہیں جب اس کو ہوش آتی دوبارہ قبرستان میں کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز سے یہ کہتا تھا اے قبروں والوں کاش ایک دفعہ اٹھ کر مجھے یہ بتا دو کہ تم نے پوری زندگی اس دنیا کو خوش کرنے میں گزار دی، کوئی تم میں سے ایک بندہ مجھے کھڑا ہو کر یہ بتا دے کہ تو نے پوری زندگی دنیا کو خوش کرنے میں لگا دی، کیا تمہیں دنیا نے بھی کچھ دیا ہے؟ کیا تمہیں دنیا نے بھی خوش کیا ہے؟ کوئی تم میں سے ایک کھڑا ہو کر یہ بتا دے کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جس نے دنیا کا نفع تو کیا لیکن دنیا نے اسے بھی نفع دیا ہو۔ اس کی حالت یہ ہو جاتی کہ رو رو کر اس طرح باتیں کر کر کے ان سے یہ پوچھ کر اتنا روتا رو رو کر بے ہوش ہو جاتا تھا، اس کو اٹھا کر لایا جاتا تھا۔ اور حضرت ابو عمر فرماتے ہیں کہ وہ میری گود میں اس کا سر تھا، اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ جب اس کی وفات ہوئی میں نے اس کے کفن کا بندوبست کیا، پھر اس کو جنازہ اس کی پڑھائی، پھر اس کو دفنایا۔ فرماتے ہیں وہ انگوٹھی اور قرآن مجید میرے پاس تھا۔ ایک دن میں راستے میں کھڑا تھا، ہارون الرشید کو دیکھ رہا تھا، دیکھا کہ وہ گھوڑوں پر سواری کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ میرے پاس سے گزر گیا۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں میں نے پیچھے سے آواز دی کہ ہارون الرشید رک جاؤ، آج میں آپ کے لیے کچھ لے کر کھڑا ہوں۔ ہارون الرشید واپس مڑا، اس نے اپنے وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ یہ کیا کہتا ہے اس سے پوچھ کر آؤ۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں وہ وزیر میرے پاس آئے، میں نے ان کو کہا کہ مجھے ہارون الرشید سے ملنا ہے۔ ہارون الرشید خود اترا، اس نے اس کی بات سنی۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں میں نے اس کو انگوٹھی دی اور پھر قرآن بھی دیا۔ جب اس نے انگوٹھی دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ہارون الرشید کہتا ہے ابو عمر یہ انگوٹھی تجھے کہاں سے ملی ہے؟ یہ تو میرے بیٹے کی انگوٹھی ہے۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں اے ہارون الرشید یہ تیرے بیٹے کی انگوٹھی ہے، یہ قرآن بھی تیرے بیٹے کا ہے، لیکن اس نے تیرے لیے ایک نصیحت چھوڑی ہے، ایک بات ایسی چھوڑی ہے کہ جو بات سن کر میرا کلیجہ تو پھٹ گیا، لیکن تو اس کا باپ ہے، جب تو بھی سنے گا تیرا کلیجہ بھی پھٹ جائے گا۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں میں نے اس کو انگوٹھی دی، قرآن بھی دیا۔ فرماتے ہیں میں نے
اس کو نصیحت بتائی، اے ہارون الرشید تیرا بیٹا نصیحت کر رہا تھا کہ جب میں اس دنیا فانی سے چلا جاؤں میرے باپ کو یہ کہہ دینا، میری ایک نصیحت بتا دینا کہ اے بابا جان آپ جتنا بھی اس دنیا کے لیے کر لیں، جتنا بھی اس دنیا کو خوش کر لیں، آخر وہ وقت آ جائے گا، وہ لمحہ آ جائے گا جب آپ کو موت پکارے گی، جب اس وقت آپ کو کوئی پتہ نہیں کفن بھی دے گا یا نہیں دے گا، وہ وقت آ جائے گا جب آپ کی قبر پر کوئی فاتحہ بھی پڑھنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ جتنا بھی اس دنیا کے لیے کر لیں، ایک وقت وہ آئے گا آپ کا نام بھی نہیں رہے گا، آپ کی بادشاہی بھی نہیں رہے گی، آپ کی حکمرانی بھی نہیں رہے گی، اور چند ہی عرصے بعد لوگ یہ بھول جائیں گے کہ ہارون الرشید کوئی بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی نصیحت سن کر ہارون الرشید اتنا رونے لگا کہ چیخیں مار مار کر رونے لگا اور کہتا تھا کہ کاش اس وقت میں اپنے بیٹے کو سمجھ جاتا، کاش اس وقت میں ان نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کر لیتا، کاش آج میرا لمحہ بھی اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی خشیت میں، اس کے خوف میں روتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے گزر جاتا کہ کاش آج میں بھی اپنے لیے کچھ قبر کا سما کر لیتا، کاش آج میں اپنے لیے کبھی آخرت کا کچھ سامان کر لیتا۔ فرماتے ہیں اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ جب اس کو ہوش آئی اس نے اپنے بیٹے کی وہ انگوٹھی بھی رکھ لی، قرآن بھی رکھ لیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبۃ نصوحا کا مصداق بن جاتا ہے پھر وقت وہ آ جاتا ہے نہ دنیا اچھی لگتی ہے نہ دنیا والے اچھے لگتے ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، بڑی ہی لطف اندوز بات ہے کہ کس طرح سے وہ دنیا سے خود کو الگ کر لیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے ان کی حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ خود تو دنیا میں ہوتے ہیں، وہ خود تو دنیا میں ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر دنیا نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں خود تو دنیا میں رہتے ہیں لیکن اپنے اندر دنیا کو نہیں رہنے دیتے، پھر ان کو شانیں وہ ملتی ہیں، پھر ان کو عظمتیں وہ ملتی ہیں کہ سالوں سال صدیاں گزر جاتی ہیں کہ بابا فرید کا نام پھر بھی زندہ ہو، جاوید رہے۔ ان کی حالت ہی ہو چکی ہوتی ہے کہ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پھر وہ توبۃ نصوحا کا مصداق بن جاتے ہیں، پھر ان کی شانیں، ان کی عظمتیں دنیا والے جتنے بھی خلاف ہو جائیں، رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے بندے جب تو مجھے یاد کرے گا پھر تو دیکھے گا تو اس دنیا سے چلا بھی جائے گا، وہ وقت آئے گا کہ تیرے نام کے ڈنکے میں پوری دنیا میں بجا، پھر تیری شانوں کو، عظمتوں کو میں اس طرح پھیلا دوں گا، تیری محبتوں کو اس طرح لوگوں کے دلوں میں رکھوں گا کہ کبھی بھی مرتے دم تک وہ اس محبت کو اپنے دلوں سے مٹا بھی نہیں سکتے، کیونکہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ اے میرے پیارے بندے جب تم مجھے یاد کرے گا، جب تم میرا ذکر کرے گا، اور جب توبو الی میری طرف واپس لوٹ آئے گا، میں وہ رب ذوالجلال ہوں کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہو جاتی ہے۔ تو گناہوں میں لت پت اگر اس کی بارگاہ میں آئے گا، تیرا ایک سجدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو دو قطرے بہت ہی زیادہ پسند ہے، دنیا کے دو قطرے رب ذوالجلال کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے دو قطرے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال کو ایک وہ قطرہ جب بندہ گناہ کر کے، جب گناہوں میں لت پت ہو کر اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، سجدہ ریز ہو کر جب پہلا قطرہ وہ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کا پہلا قطرہ نکالتا ہے، حضور فرماتے ہیں پوری دنیا میں رب ذوالجلال کو اس قطرے سے زیادہ پسند کوئی چیز نہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں دوسرا قطرہ، حضور فرماتے ہیں جب شہید جنگ کے میدان میں اترتا ہے، جب اس کو تلوار لگتی ہے، جب وہ شہید ہوتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب اس کے جسم سے الگ ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس قطرے سے زیادہ رب ذوالجلال کوئی اور پیارا قطرہ ہی نہیں ہوتا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کر دیا کہ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ کا ایک قطرہ آنسو کا ایک قطرہ آپ کے گناہوں آپ کو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے گناہ کیے ہی نہیں ہوتے. تو دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہم سب کو توبوا الی اللہ کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.